ذاکر صاحب کی بات سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ اللہ رہ جائے گا، اللہ ہی ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہر جگہ ہوگا، کا عالم ہوگا، صرف اللہ رہ جائے گا۔ جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو میں نہیں کہتے اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا، پھر دل کا دل پریشان ہوگا، پھر وہ آواز دے گا، یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دینار محترم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی، انا علی، میں علی ہوں۔ ادھر سے آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں۔ ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ، ادھر سے آواز۔ خمینی صاحب کہتے ہیں عرش سے بھی اوپر 80,000 روپ علی کے اور ہے۔ جب انسان، جن اور فرشتے، زمین اور آسمان سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو اس وقت اللہ کہیں گے آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو جواب میں خود فرمائیں گے آج قہار کی بادشاہی ہے، یعنی کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ گھبرائیں گے، تو اللہ کی طرف یہ عقیدہ اور یہ نظریہ منسوب کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور سمجھنا یہ کفر ہے۔ ایسے لوگ اسلام سے خارج ہیں، دین سے خارج ہیں، جو لوگ یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھبرائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھبرائیں گے، تو یہ کسی مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے بارے میں ایسا کہے کہ اللہ گھبرائیں گے۔ یہاں پر ان کا یہ ایک اور عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے علاوہ یہ تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے علاوہ یہ تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، درست بات یہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں سے افضل ہے۔ اس لیے یہ بات درست ہے کہ یہ ذاکر جو بیان کر رہا ہے اور خمینی کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہے کہ خمینی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب اللہ رب العالمین گھبرائیں گے تو پکاریں گے، تو اللہ کی پکار کا سب سے پہلا جو جواب دیں گے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گے، اس کے بعد نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ جو پکار رہے ہیں تو اس کی پکار کا پہلا جواب دینے والے حضرت علی ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، اس کے بعد حسن حسین جواب دیں گے، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ نظریہ ہے۔ تو جو پہلے جواب دے گا اللہ رب العالمین کو تو وہ افضل ہوگا۔ اس لیے ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ جو ذاکر بیان کر رہا ہے۔ کیا کوئی بھی مسلمان اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھیں گے، عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ گھبرا رہے ہیں، اللہ کو کمی محسوس ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی کو آواز دیں گے اور آواز دینے والے حضرت علی ہوں گے، اس کے بعد نبی علیہ السلام آواز دیں گے؟ کیونکہ اتنے کفر ہیں کہ آپ لکھ لکھ کے تھک سکتے ہیں، لیکن ان کا جو کفر ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ اللہ تو یہ کہیں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے، آج حقیقی بادشاہ کون ہے؟ تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ قیامت کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو موت آتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا سے انسان وفات ہو جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کو اللہ تعالیٰ فنا کر دیں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک مقصد ہے، انسان کو فنا کر کے اللہ بتا دیں گے کہ حقیقی بادشاہت، حقیقی مالک، حقیقی خالق سب کچھ اس حقیقی بادشاہ کے ہاتھ میں ہے۔